اور وہاں پر نکاح پڑھنے والا فرشتہ جو تھا راحیل، اس نے نکاح کے سیغے پڑھے۔ یہ اپنے تقوی میں، محبت اہل بیت میں ہر طرح سے مکمل ایک متقی فرشتہ ہے، جسے تمام فرشتوں پہ فضیلت حاصل ہے علم و عمل میں۔ تو فرشتے ویسے تو معصوم ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ معصوم نہیں ہے، فلانا معصوم نہیں ہے۔ میں نے آج ایک کمنٹ دیا کہ کل جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام زمانہ وقت کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھنا چاہیں گے، تو اگر ہمت ہوئی تو انہیں روک لینا۔ نبی کے پیچھے نماز امام پڑھ سکتا ہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں، یہی ہر کوئی کہہ رہا ہے، سنی شیعہ وہابی سبھی کہہ رہے ہیں۔ اسرار احمد نے بھی کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے، علی مرتضیٰ کے فرزند کے پیچھے مقتدی ہوں گے، ان کے نماز پڑھانے والا جناب سیدہ کا فرزند ہوگا امام مہدی علیہ السلام۔ حالانکہ ہم تو نام بھی نہیں لیتے، تم لوگ تو نام بھی لیتے ہو، تو کیا حماقت ہے بھئی؟ کیوں اڑے ہوئے ہو اپنی واہیات قسم کے یقین اور فلانا؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تمہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے اور تم کس بحث میں پڑے ہوئے ہو۔ جب کل آئیں گے امام زمانہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہیں امام زمانہ علیہ السلام ریسیو کریں گے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں مہدی 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 پکارے ہوں گے۔ جناب امام زمانہ انہیں اس مسجد میں، جس کے لیے آج ترس رہے ہیں کہ اس کو آزاد کرایا جائے، جس سے آزاد کرانے کی کوئی آج تک کوئی نعرہ بھی نہیں لگا سکا، ایک ہی بندہ نعرہ لگاتا ہے اور وہ وہیں بیٹھا ہے قم میں، اور دوسرا جو لڑ رہا ہے وہ وہی ہے جو مولا کا چاہنے والا ہے، جو یہ نعرہ لگا کے آیا ہے ہاتھ میں نہ ذلہ، کہ ذلت کی زندگی مجھے نہیں جینی ہے۔ اس نے بھی مولا حسین علیہ السلام کے نعرے کوئی بلند کیا ہے، حسن نصر اللہ نے۔ تو اس بات کو اب چھوڑ دو، آنے دو امام کو، اب تم امام کے ظہور کی دعا کرو، مل کے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ظہور امام زمانہ کے لیے ایک درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی سماعتیں سلامت رہیں، اس کا اجر عظیم بھی آپ کو دیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، اور ان کے بچوں کی خوشی، بی بی کی اپنے عقد کی خوشی، بی بی کے بچے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یوسف زہرا کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین شخصیت ہوں گے اس وقت جب آسمان سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کوئی امام زمانہ سے بڑھ کے کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے فرزند رسول، تم چلو نماز پڑھاؤ، یعنی انہیں نماز کے لیے آگے امامت کے لیے کہیں گے کہ آؤ۔ امام کیا چیز ہے، یہیں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ امام ہے کیا۔ جس سے نبی کہے کہ آؤ فرزند رسول نماز پڑھاؤ، وہ امام کتنا افضل ہوگا۔ وہ عیسیٰ جو چوتھے آسمان سے آئیں گے، وہ جسے کہیں گے کہ آؤ آپ نماز پڑھاؤ۔ جزاک اللہ، آپ جئیں، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، بی بی آپ کو بہت خوشیاں دے، دین و دنیا کی خوشیاں دے۔ ہم سب کے بچوں کے لیے یہی دعا ہے، ایک درود بھی پڑھ لیجیے، آپ کی سماعتوں کے لیے بھی، آپ کی صحت کے لیے بھی۔ سب کے بچوں کو بار الہٰ بی بی کا، مولا کا صدقہ نیک بخت بنا دے، نصیب ان کے اچھے کر دے، بخت یاور کر دے۔ جو ستارہ مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا تھا، اس ستارے کا صدقہ ہمارے بچوں کے ستارے اور روشن اور بلند کر دے، آمین ثم آمین۔ اور بی بی پاک کے صدقے میں اگر ہم آج یہ دعا مان لیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو، میں کسی کو جاہل نہیں کہنا چاہتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، کسی کو بھی جہل کا تو آپ فتویٰ کسی کو نہ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایک کو جاہل کہہ دینا نہیں، گناہ ہے۔
ہمیں نہیں پتہ کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے ہیں۔ میرا یہی اختلاف ہے آپ کے وہ جو آتے ہیں علامہ صاحب، میں علامہ نہیں مانتی ہوں کہ جی علی کو مانتے ہو تو اس کے دشمنوں کو کیوں مانتے ہو؟ بھئی ہم نہیں کسی کو جج کر سکتے، وی کینٹ فورس دیم، ہم انہیں نہیں فورس کر سکتے ہیں کہ تم نے اگر علی کو مانا ہے تو فلاں فلاں کو نہ مانو، اور اگر فلاں فلاں کو مانتے ہو تو ہمارے علی کو نہ مانو، کیونکہ مولا تو سب کا مولا ہے۔ وہ جو فلاں فلاں تھے انہوں نے بھی مولا مانا تھا، انہوں نے بھی بخن بخن کہہ دیا تھا۔ اس لیے آپ اپنا کام کریں۔ ہمارے پاس 14 ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ تک ہمارے پاس 14 لوگ ہیں جن کی تعریف ہی تعریف ہے، جن کی حمد ہی حمد ہے، جن کے معجزات ہی معجزات ہیں، ان کی فضیلتیں، ان کی برکتیں، ان کی زندگی ایک معجزہ ہے، اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کیا بھئی، اگر ہندو بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، یہودی بھی مان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، اور مسلمان بھی مان رہے ہیں، سنی بھی مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بھی تم اسے نہ مانو تو اس سے مانو۔ وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ غلط تھے۔ آپ کسی کی اولاد کو کہو گے کہ اپنے باپ کو گالی دو، تمہارا باپ فلانا تھا، تمہارا باپ یوں تھا۔ جب کسی کی اولاد سے کہو کہ تمہارے ماں باپ ویسے ویسے تھے تو انہیں تو برا ہی لگے گا، وہ تو آ کے بم پھوڑیں گے نا آپ کے لیے، وہ تو آپ کے گلے کاٹیں گے۔ اس لیے اپنا کام کرو، یہ ان بحثوں میں نہ پڑو کہ تمہارے فلاں فلاں ایسے تھے۔ ویلکم، جزاک اللہ۔ آپ ماشاءاللہ کچھ تھوڑا سا دیر آپ نے کر دی ہے، لیکن آج میں نے تھوڑا سوچا کہ ان باتوں پر روشنی تھوڑی سی ڈال دی جائے، لیکن آپ کے سننے پہ قربان ہوں ماشاءاللہ، جیسے آپ نے ساتھ ساتھ سنا۔ تو اس کو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پوائنٹ ہمیں کلیئر کر دینا چاہیے کہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم لیٹس ڈو آور بزنس، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے تو جا کے منہ کیا دکھانا ہے، بس ان کے فضائل بیان کر دو۔ ایک دفعہ جب ہم نے کہہ دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، ہم نے کہہ دیا کہ ان سے افضل کوئی نہیں، تو ہمیں کیا، کوئی کہتا رہے ہمارا فلاں ایسا تھا، بھئی وہ مانتے ہی نہیں ہیں جب کہ ہمارے فلاں فلاں برے تھے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سفین میں تو وہ لڑا ہی نہیں تھا، وہ جس کے لیے مالک اشتر کہہ رہے تھے کہ شیطان کا خیمہ 10 قدم پہ ہے۔ جی ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ شیطان کا خیمہ 10 قدم پہ ہے، مولا سے کہو میں ابھی اس کا سر اڑا کے آ رہا ہوں، لیکن مولا نے کہا واپس آ جاؤ۔ تو یہ محب علی علیہ السلام ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، مولا کا حکم ہے، فتح ہو رہی ہے، بالکل اس کے سر پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن وہیں سے گھوڑا گھمایا، لوگوں نے آوازیں کسے، تیر مارے، بازو میں تیر بھی لگا مالک اشتر کے۔ سلام ہو ان پر، درود پڑھے ان کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آیا ہی نہیں تھا، وہ تو میدان میں ہی نہیں آیا سفین میں، وہ تو یہودی اور عیسائی آئے تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پہ حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں یہودی عیسائی مانتے ہو تو چلو، کیا خوش فہمی ہے، ابھی تو وہ یوٹیوب پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک لشکر تھا جو نکلا اس کے لشکر سے، اور اس نے مولا علی کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ واہ کیا بات ہے بھئی، کیا یہی تم کربلا کے لیے بھی کہہ دو گے؟ اور ایک صاحب نے کہا بھی کہ جی یہ یہودیوں کی سازش تھی کربلا، چلو مان لیتے ہیں، بہرکیف ہمیں تو ان کے صدقے میں مانگنا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، یا رب فاطمہ بحق فاطمہ و ابیہا بالہا و بنیہا فسر المستودع باری لہا۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے رب فاطمہ، ان کے بابا، ان کے بچوں، ان کے شوہر، اور اس راز کا واسطہ جو پردے میں ہے، جو آئے گا اور سارے راز کھل جائیں گے، بار الہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اتنا اچھا دن ہے میرے مالک، مولا کے صدقے میں، بی بی کے اور مولا کے